من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيب ربنا ومطلوب ربنا وغوثنا ومغيثنا عوننا ومعيننا طبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وذرياته وأولياء أمته وعلماء ملته وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. صدق اللہ العلی العظیم. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین. حمد و صلاۃ کے بعد آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہم سب لوگ بڑی عقیدت اور بڑی محبت کے ساتھ بسلسلہ عرس مبارک سلطان الاولیاء محبوب الاتقیاء سیدنا و مولانا حضرت خواجہ محمد زمان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا مزار اقدس بیواری شریف میں ہے اور بہت بڑی نعمت ہے. میں مختصر سے وقت میں آپ حضرات کے سامنے 2-3 مسئلے بیان کروں گا جن کا تعلق تصوف کے ساتھ ہے، طریقت کے ساتھ ہے، اور اولیاء کرام کے ساتھ جو ہماری عقیدت ہے اس کے ساتھ. ایک عمل کرے من ذکر او انثی، وہ مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ ہیں پاکیزہ زندگی کے ساتھ. ولن یہ ہے آیہ کریمہ کا لفظی ترجمہ.
ادنا سا غور کیا جائے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس آیہ کریمہ میں 3 عالموں کا ذکر ہوا ہے. ایک ہے عالم دنیا اور ایک ہے عالم برزخ اور ایک ہے عالم آخرت. من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، وہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ وہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو اللہ فرماتا ہے ہم اس کو ضرور بر ضرور زندہ رکھیں گے پاکیزہ زندگی کے ساتھ. اتنے حصے کا تعلق ہے عالم برزخ کے ساتھ. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اجرہم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کو بہت اچھا اجر و ثواب دیں گے ان کے بہت اچھے عملوں کا. اتنے حصے کا تعلق ہے آخرت کے ساتھ. معلوم ہوا کہ جو اس دنیا میں نیک عمل کرتے ہیں، نیکی کی زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندہ رکھتا ہے. وہ وفات پانے کے بعد بھی زندہ ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم ان کو زندہ رکھیں گے اور ان کی زندگی دنیا کی زندگی جیسی نہیں ہوگی، بلکہ دنیا کی زندگی کے مقابلے میں بہت بلند، بہت عرفہ، بہت اعلیٰ اور پاکیزہ زندگی کے ساتھ ہم ان کو زندہ رکھیں گے، اور آخرت میں ان کے بہت اچھے عملوں کا بدلہ ان کو بہت اچھے اجر و ثواب کی صورت میں عطا فرمائیں گے. قرآن کریم سے ثابت ہوا کہ جو نیکی کی زندگی گزارتے ہیں، پاکیزہ زندگی گزارتے ہیں، وہ وفات کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں. اور اس زندگی کا نام ہے برزخی زندگی. وہ اس زندگی سے بہت پاکیزہ اور بہت بلند زندگی ہوتی ہے. دوسری آیہ کریمہ سنیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قربان ہو جاتے ہیں، اپنی جان نثار کر دیتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، ان کو مردہ نہ کہو. بل احیاء، وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے. ولکن لا تشعرون، لیکن تم شعور نہیں رکھتے ہو، یعنی ان کی زندگی کو تم سمجھ نہیں سکتے ہو. وہ تمہیں چلتے پھرتے بظاہر کھاتے پیتے نظر نہیں آتے، لیکن تم ہمارے فرمان پر یقین رکھو، ایمان رکھو کہ وہ زندہ ہے، اور جہاں وہ زندہ ہیں وہاں کو کھاتے پیتے بھی ہیں. دوسری آیت میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا. پہلی آیت میں فرمایا تھا کہ زبان سے ان کو مردہ نہ کہنا، اس آیت میں فرمایا کہ زبان پر لانا تو درکنار، دل میں کبھی گمان بھی نہ کرنا، دل میں خیال بھی نہ لانا کہ وہ مردہ ہے. تو پھر وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے. عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کے نزدیک رزق بھی دیے جاتے ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے جو درجہ مرتبہ ان کو دیا ہے اس پر وہ بڑے خوش بھی ہوتے ہیں. قرآن کریم کی ان 2 آیتوں سے صاف طور پر یہ ثابت ہوا کہ شہداء زندہ ہیں
نہ زبان سے ان کو مردہ کہنا چاہیے اور نہ دل میں ان کو مردہ گمان کرنا چاہیے۔ جب آپ حضرات نے یہ سن لیا کہ شہداء زندہ ہیں تو یاد رکھیے شہید کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ تعالی کی راہ میں اپنی جان دے دے۔ تو کافروں کے ساتھ لڑتے ہوئے، کافروں کا مقابلہ کرتے ہوئے جان دے دینا یہ جہاد اصغر ہے، اور نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے، نفس کی خواہشات کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری پر قائم رہنا یہ جہاد اکبر ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے اور مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں بیٹھے تو صحابہ کرام بھی موجود تھے، تو سرکار نے فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، میرے صحابیوں ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کافروں کے ساتھ لڑنا اگر چھوٹا جہاد ہے تو وہ بڑا جہاد کون سا ہے جس کی طرف ہم لوٹے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے نفس کے ساتھ لڑنا یہ جہاد اکبر ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد سے ثابت ہوا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا یہ جہاد اکبر ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب جہاد اصغر کرنے والے زندہ ہیں، جو جہاد اصغر کرتے ہوئے اپنی جان دے دیتے ہیں، جب وہ زندہ ہیں، اللہ فرماتا ہے ان کو مردہ نہ کہو، مردہ گمان بھی نہ کرو، وہ زندہ ہیں، تو جو جہاد اکبر کرتے ہوئے اپنی جان دیتے ہیں وہ زندہ کس طرح نہیں ہیں؟ وہ بھی زندہ ہیں۔ اسی واسطے مفسرین کرام نے فرمایا کہ اولیاء کرام کا شمار شہداء میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ جہاد اصغر کرتے ہوئے جان دیتے ہیں تو یہ جہاد اکبر کرتے ہوئے جان دیتے ہیں۔ دیکھو واقعی نفس کے ساتھ جہاد کرنا یہ جہاد اکبر ہے۔ مثلا کافروں کے ساتھ لڑنے کا موقع کبھی کبھی کسی کسی کو ملتا ہے، بعض مرتبہ سو برس تک، دو سو برس تک جنگ نہیں ہوتی، اور اگر ہوتی ہے کافروں کے ساتھ جنگ تو اس جنگ میں سب لوگ حصہ نہیں لے سکتے۔ وہ حصہ لے سکتے ہیں جنہوں نے جنگی ٹریننگ حاصل کی ہو، یا مالی طور پر مالداروں نے مال دے کر اس جنگ میں حصہ لے لیا۔ تو جو مالدار بھی نہیں ہے اور میدان جنگ میں جا کر لڑنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے، وہ تو حصہ نہیں لے سکتے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ کافروں کے ساتھ جو جنگ ہوتی ہے اس میں کسی کسی کو حصہ لینے کا موقع ملتا ہے، اور بعض مرتبہ 100 150 200 برس تک جنگ نہیں ہوتی، لیکن نفس کے ساتھ تو 24 گھنٹے ہی جنگ جاری ہے۔ تو اب آپ بتائیے کہ ایک دشمن تو وہ ہے جس سے کبھی کبھی پالا پڑتا ہے، اور ایک دشمن وہ ہے جس سے 24 گھنٹے ہی لگی ہوئی ہے، تو کون سا بڑا دشمن ہوا؟ نفس۔ اسی واسطے نفس کے ساتھ جہاد کرنا جہاد اکبر قرار دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کافر جو ہے وہ ظاہری دشمن ہے اور نفس جو ہے وہ باطنی دشمن ہے۔ ظاہری دشمن کو پچھاڑنا، شکست دینا آسان ہوتا ہے، اور جو باطنی دشمن ہو، نظر بھی نہ آئے، اس کو پچھاڑنا اور شکست دینا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جو اوپر سے دوست ہو، اندر سے دشمن ہو، اس کو شکست دینا اور اس سے دھوکے سے بچنا بہت سخت ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے کافر ظاہری دشمن ہے اور نفس جو ہے یہ باطنی دشمن ہے۔ وہ تو کھلا دشمن ہے،
یہ اوپر سے دوست ہے اندر سے دشمن ہے، تو اس قسم کے دشمن کو شکست دینا واقعی بڑی ہمت کی بات ہے، بہت سخت بات ہے۔ اسی واسطے نفس کے جہاد کو جہاد اکبر فرمایا۔ میں 2-3 منٹ آپ کو اشارتاً بتا دوں کہ جہاد اکبر کس طرح کیا جاتا ہے، شاید کوئی اس پر عمل کر لے تو اس کی زندگی پاکیزہ زندگی ہو جائے اور مجھے بھی اللہ تعالی ثواب عطا فرما دے۔ دیکھیے، ہم لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، صبح کا وقت ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے، مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ تو ایمان اور روحانیت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اٹھے اور نرم و گرم بسترے کو، اپنے آرام کو، اپنی راحت کو چھوڑ دے، اور نفس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ سویا رہے۔ آج دیر سے سوئے ہیں، اگر نیند پوری نہ ہوئی تو صبح کام اچھی طرح نہیں ہو سکے گا، طبیعت حاضر نہیں ہوگی۔ نفس کہتا ہے سویا رہے، تو اگر ہم سوئے رہے تو جماعت ہو گئی، یہاں تک کہ نماز کا وقت بھی نکل گیا اور سورج نکل آیا، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بتائیے کس کی فتح ہوئی؟ نفس کی۔ ایمان اور روحانیت کا تقاضا پامال ہوا اور نفس کی خواہش جو تھی وہ پوری ہوئی۔ تو یہ جہاد ہے، یہ جہاد بتا رہا ہوں کہ نفس کے ساتھ جہاد کیسے کیا جاتا ہے۔ جب نفسانیت یعنی نفسانی خواہشات کی تکمیل ہو گئی، خواہشات نفسانی تو پوری ہوئی لیکن ایمانی اور روحانی تقاضے پامال ہوئے، تو فتح ہو گئی نفس کی اور روحانیت کی ہو گئی شکست۔ اٹھے، اٹھ کر ضروریات زندگی سے فارغ ہوئے، اب جانا ہے دفتر میں یا جانا ہے اپنے کاروبار وغیرہ میں، تو منہ پر ہاتھ پھیرا، بال نکلے ہوئے ہیں، خیال کیا کہ شیو کرنے والی ہو گئی ہے، داڑھی مونڈنے والی ہو گئی ہے، اور آپ بیٹھ گئے سیفٹی ریزر لے کر یا حجام کو بلا لیا اور داڑھی منڈا دی، تو بتائیے یہ داڑھی منڈانا اللہ رسول کا حکم ہے، ایمان اور روحانیت کا تقاضا ہے یا خواہش نفس ہے؟ خواہش نفس ہے۔ ہمارا نفس یہ چاہتا ہے کہ ہم داڑھی نہ رکھیں، تو جس وقت ہم نے داڑھی منڈا دی تو ایمان اور روحانیت کی شکست ہو گئی اور نفس کی خواہش کی تکمیل ہو گئی۔ جو نفس کی خواہش تھی وہ پوری ہو گئی۔ خیر، ہم ناشتہ واشتہ کر کے باہر نکلے۔ آج کل زمانہ ہے عریانی کا، عورتیں بے پردہ پھرتی ہیں، تو نفس کہتا ہے دیکھ، ایمان کہتا ہے مت دیکھ۔ ایمان اور روحانیت کا تقاضا یہ ہے کہ غیر محرم عورتوں کو مت دیکھو، نفسانی خواہش یہ ہے کہ دیکھو۔ تو جب ہم نے دیکھا تو ایمانی اور روحانی تقاضا تو پامال ہو گیا، اس کی شکست ہو گئی اور خواہشات نفسانی کی تکمیل ہو گئی۔ صرف داڑھی پر بات نہیں ہے، اسی طرح جھوٹ ہے، غیبت ہے، بےہودہ گوئی ہے، ملاوٹ ہے، جتنی بھی برائیاں ہیں، اگر ہم ان برائیوں کو کرتے رہیں اور ایمانی اور روحانی تقاضوں کو پامال کرتے رہیں تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہماری روحانیت پے در پے شکستیں کھا 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 کے کمزور ہو جائے گی اور ایک دن آئے گا کہ مردہ ہو جائے گی، کیونکہ جب روح کو روح کی غذا نہیں ملے گی تو ظاہر ہے کہ وہ کمزور ہو جائے گی اور ایک دن آئے گا کہ وہ مر جائے گی۔ تو جس کی روحانیت مر جاتی ہے یا بہت زیادہ کمزور ہو جاتی ہے، اس کو دینی اور ایمانی کاموں میں لذت نہیں آتی، لطف نہیں آتا، کیونکہ روحانیت مر گئی۔ روحانیت زندہ ہوتی تو اس کو ایمانی اور روحانی کاموں میں بڑا لطف آتا، بڑی لذت آتی۔ اب ہماری یہ حالت ہوتی ہے کہ پہلے تو مسجد میں جانے کو جی نہیں چاہتا،
اور اگر چلے جائیں تو کہتے ہیں کسی طرح جلدی نکلیں. اسی طرح قرآن پڑھنے بیٹھیں گے تو 1-2 صفحے پڑھیں گے تو نیند آنے لگ جائے گی یا طبیعت اکتا جائے گی اور فلم لگی ہوئی ہوگی یا اور کوئی تماش بینی کا مسئلہ ہوگا تو 3 گھنٹے ہماری آنکھ نہیں جھپکے گی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ پہلی بات تھی جس کا تعلق ہے روحانیت کے ساتھ اور روحانیت مردہ ہو چکی ہے. دوسری بات کا تعلق ہے نفسانیت کے ساتھ اور نفسانیت زندہ ہے بلکہ بڑی قوی اور توانا ہو گئی ہے. لہذا اس کو نفسانی کاموں میں تو لطف و لذت آئے گی لیکن روحانی کاموں میں لطف و لذت نہیں آئے گی. تو جس شخص کی، دھیان سے سنو، جس شخص کی روحانیت مردہ ہو جائے، بہت کمزور ہو جائے اور اس پر نفسانیت کا غلبہ ہو جائے تو پھر اس شخص کے خیالات بھی نفسانی، تقاضے بھی نفسانی، کام بھی نفسانی. ایسا شخص شکل و صورت کے اعتبار سے تو انسان ہی رہتا ہے مگر حقیقت میں حیوان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. اسی واسطے اللہ فرماتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ تو حیوانوں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے اور بدتر. کیونکہ حیوان میں تو عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، وہ تو بے عقل اور بے شعور ہو کر اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے اور انسان کو تو اللہ نے عقل و شعور سے سرفراز کیا ہے. یہ با عقل اور با شعور ہو کر حیوانوں جیسے کام کرے تو پھر حیوانوں سے بدتر ہوا یا نہیں ہوا. یہ تھا تصویر کا ایک رخ. اب آئیے دوسری طرف. یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں، چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو، سفر ہو حضر ہو، تھکے ہوئے ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ سندھی اور یہ ہماری میمنی زبان جو ہے یہ پنجابی سے ملتی جلتی ہے. تو پنجابی کا شعر پڑھوں گا تو آپ سمجھ جائیں گے. فرماتے ہیں رات پوے تے بے دردانو، رات پوے تے بے دردانو، نیندر پیاری آوے، او درد مندانو یاد سجن دی تے ستیاں آن جگاوے. یہ ساری باتیں لگن کی ہیں، محبت کی ہیں. جب محبت ہو جاتی ہے تو محبت پھر بڑے بڑے مشکل کام بھی کروا لیتی ہے اور محبت والے کے نزدیک وہ بڑے مشکل کام بھی بڑے آسان ہو جاتے ہیں. تو دعا مانگی، پھر انہوں نے تسبیح نکال لی، درود شریف پڑھ رہے. جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں، ایک درود شریف ہم نے پڑھا تو اس کو ایک فرشتہ لے کر چل پڑا، دوسرا پڑھا تو دوسرا، تیسرا پڑھا تو تیسرا. یہ نہیں کہ فرشتہ بیٹھا رہتا ہے کہ پڑھ لے میں ایک دم اکٹھا ہی لے جاؤں گا، نہیں، ایک درود کو ایک فرشتہ لے کر چل پڑتا ہے. ادھر تسبیح کے دانے گرتے جاتے ہیں، ادھر فرشتوں کی قطار بڑھتی جاتی ہے. صلاۃ و سلام تک فرشتوں کی قطار لگ جاتی ہے. پہلا فرشتہ حاضر ہوتا ہے، یا رسول اللہ آپ کے فلاں امتی نے، فلاں جگہ کے رہنے والے نے آپ کی بارگاہ میں ان الفاظ کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کیا ہے. دوسرا، تیسرا، آج یہاں کرو تو ہماری ایڑی زمین پر نہیں لگتی، ہم اونچے ہو کے چلتے ہیں. ارے کیا سمجھتے ہو، ہم بہت بڑے آدمی ہیں، ہمارا ذکر بادشاہ کے دربار میں ہوتا ہے. ارے یہ دنیا کے بادشاہ کیا ہیں، چھ نسبت خاک راب عالم پاک. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کے حبیب ہیں، باعث ایجاد دو عالم ہیں، شہنشاہ جو ہیں دنیا کے، وہ ان کی خاک کا سرما بناتے ہیں اور ان کی خاک کو سر پر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اگر ان کی خاک کے پاس سر پر رکھنے کو مل جائے تو یہ تاج و تخت سے بھی افضل ہے. اس سرکار، اس شہنشاہ دو جہاں کی بارگاہ میں ہمارا ذکر ہوتا ہے. جب ہم درود و سلام پڑھتے ہیں تو دربار بھی نوری، سرکار بھی نوری، فرشتے بھی نوری، اور اس پاک دربار میں، اس نوری سرکار میں ہمارا ذکر ہوتا ہے. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو یہ اللہ والے روزانہ تہجد کے بعد درود شریف پڑھتے.
اذان ہو گئی، انہوں نے سنتیں پڑھی، پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، پھر بیٹھے تلاوت کرتے رہے، ذکر اذکار کرتے رہے۔ جب سورج نکل آیا تو انہوں نے 2 نفل یا 4 نفل پڑھ لی اشراق۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور وہاں بیٹھا ذکر اذکار کرتا رہے، تلاوت کرتا رہے، اور جب سورج نکل آئے تو وہ 2 رکعت نماز یا 4 رکعت نماز پڑھ لے تو اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ لیجیے صاحب، ابھی سورج نکلا تو دیکھ لو کہ ان کے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں جمع ہو گئی، انہوں نے کتنی دولت جمع کر لی۔ اس کے بعد سارا دن یہ اپنے زبان کو قابو میں رکھتے ہیں، جھوٹ سے اجتناب کرتے ہیں، غیبت سے اجتناب کرتے ہیں، بیہودہ گوئی سے اجتناب کرتے ہیں، گالی گلوچ سے اجتناب کرتے ہیں، ہر وقت ذکر اذکار میں ان کی زبانیں تر رہتی ہیں، آنکھوں کو حرام چیزوں کے دیکھنے سے بچاتے ہیں، کانوں کو حرام کلام کے سننے سے بچاتے ہیں، ہاتھوں سے کوئی برا کام نہیں کرتے، پاؤں سے کسی برے کام کی طرف چل کے نہیں جاتے، گویا یہ ایمانی اور روحانی تقاضوں کو پورا کرتے رہتے ہیں اور خواہشات نفسانی کو شکست دیتے رہتے ہیں، پامال کرتے رہتے ہیں۔ میں نتیجہ پیش کرنے لگا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے۔ جب ان کا نفس سے مراد ہے نفس کی ناجائز خواہشات، جب یہ ان کو پامال کرتے رہتے ہیں، کچلتے رہتے ہیں، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ خواہشات نفسانی مر جاتے ہیں۔ وہ نفس امارہ جو ہے نا برائی کی طرف کھینچنے والا، وہ مر جاتا ہے اور روحانیت ہی روحانیت ہو جاتی ہے۔ نفس مر گیا تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ موت کس چیز کو آتی ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ارے موت کا ذائقہ نفس کے لیے ہوتا ہے، اور یہ تو نفس کو پہلے ہی مار دیتے ہیں۔ جس نفس کو موت آنی تھی اس نفس کو تو انہوں نے پہلے ہی مار دیا، اب پیچھے تو رہ گئے روح ہی روح، اور روح کو کبھی موت آتی نہیں، لہذا یہ اللہ والے ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں۔ مجھے کوئی بتائے کہ روح کو موت آتی ہے؟ موت نفس کو آتی ہے، اور جس نفس کو موت آتی ہے یہ اس کو پہلے ہی مار دیتے ہیں۔ اس سے پہلے مر جاؤ، یہ مطلب نہیں ہے کہ خودکشی کر لو، یہ مطلب ہے کہ جہاد کرو نفس کے ساتھ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور نفس کی مخالفت کرو، نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے نفس کو مار دو۔ نفس امارہ جب مر جائے گا تو پھر تم سراپا روح بن جاؤ گے، اور روح کو کبھی موت نہیں آتی، لہذا تم زندہ رہو گے اور ہم تمہیں پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں گے۔ ثابت ہوا کہ یہ اولیاء اللہ جو نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے اپنی جانیں دیتے ہیں، یہ زندہ ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں، یہ مرتے نہیں بلکہ ایک مکان سے دوسرے مکان میں انتقال کرتے ہیں۔ اگر کوئی کراچی چھوڑ کر لاہور جا بسے تو یہ نہیں مر گیا، یہ کہیں گے کراچی چھوڑ گیا، لاہور رہتا ہے، تو اس دنیا کو یہ چھوڑ جاتے ہیں۔ لیکن دوسری دنیا میں جس کو عالم برزخ کہتے ہیں، برزخ کے معنی ہیں پردے کے، یعنی وہاں یہ زندہ ہوتے ہیں۔ بات صرف یہ ہے کہ وہ زندہ ہوتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، مگر میری تمہاری نگاہوں سے چونکہ پردے میں ہوتے ہیں، اس واسطے ان کی اس زندگی کو برزخی زندگی یعنی پردے کی زندگی کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ اس کو نہیں مانتے، تو جو نہیں نہ مانتے وہ بھی سچے، کیونکہ ان میں اس درجے کا کوئی ہوتا ہی نہیں، ان میں کوئی ولی اللہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ جس کو یہ زندگی نصیب ہو، ان میں کوئی ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، تو وہ بھی سچے اور ہم بھی سچے، کیونکہ یہ اولیاء اللہ جتنے بھی ہوئے ہیں سب ہم میں ہوئے ہیں۔ تو میاں گھر والوں کی بات گھر والوں سے پوچھی جاتی ہے، بات وہ گھر والوں کی پوچھتے پھرو باہر والوں سے، اس کو کیا خبر ہے؟ گھر والوں کی بات گھر والوں سے پوچھو، اولیاء اللہ کی بات ان سے پوچھو جن میں اولیاء اللہ ہوئے ہیں اور جن میں اولیاء اللہ ہیں۔ اب سنو، معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ زندہ ہے، سب کہو اولیاء اللہ زندہ۔ اب یہ جو لوگ ہیں مخالف، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو ٹھیک ہے
کہ وہ بڑے درجے والے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے دوست ہیں، انہوں نے عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لیا، جنت کے حقدار بن گئے یہ وہ. مگر یہ جو تم ان کو پکارتے ہو، مدد مانگتے ہو، تو تم تو بیٹھے ہو کراچی میں اور وہ ہیں لیواری شریف میں، تم بیٹھے ہو کراچی میں اور وہ ہیں بغداد شریف میں، تم بیٹھے ہو کراچی میں اور وہ ہیں اجمیر شریف میں، تم بیٹھے ہو کراچی میں اور وہ ہیں پاک پتن شریف میں. جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں بڑے بڑے، تو وہ سنتے کیسے؟ وہ تو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، اور قبروں سے نکل کر تمہاری مدد کیسے کرتے؟ تو میں عرض کروں کہ میں نے لیواری شریف میں بھی یہ مضمون بیان کیا تھا، یہاں اشارتاً عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندہ ہمارا محبوب بن جاتا ہے تو پھر محبوبیت کے مرتبہ و مقام پر پہنچ کر اس کو یہ درجہ حاصل ہو جاتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے اس کا دیکھنا ہمارا دیکھنا ہو جاتا ہے، اور اس کا سننا ہمارا سننا ہو جاتا ہے، اس کا بولنا ہمارا بولنا ہو جاتا ہے، اس کا تصرف کرنا ہمارا تصرف کرنا ہو جاتا ہے. گویا آنکھ اس بندے کی ہوتی ہے، دیکھنا ہمارا ہوتا ہے، کان اس بندے کے ہوتے ہیں، سننا خدا کا ہوتا ہے، زبان اس بندے کی ہوتی ہے، بولنا خدا کا ہوتا ہے، ہاتھ اس بندے کے ہوتے ہیں، مگر قوت خدا کی کام کرتی ہے. وہ خدا نہیں بن جاتا بلکہ خدا کی صفتوں کا مظہر بن جاتا ہے. مظہر اس میں ظرف ہے جس کے معنی ظاہر ہونے کی جگہ. اب میں اس کے لیے دو مثالیں دیتا ہوں. یہ جو لوہا ہے نا، لوہا، اس لوہے کے اندر ذاتی طور پر جلانے کی صفت نہیں ہے. ذاتی طور پر لوہے کے اندر جلانے کی صفت نہیں ہے، لیکن جب اس لوہے کو آپ آگ کے اندر رکھ دیں اور یہ لوہا اپنی ہستی کو، اپنی ذات کو آگ کی نظر کر دے، آگ میں فنا کر دے، تو پھر کیا ہوگا؟ آگ اس کو اپنے رنگ میں رنگ لے، یہ سرخ ہو جائے گا. یہ پھر زبان حال سے کہے گا انا النار، میں آگ ہوں، خبردار مجھے ہاتھ نہ لگانا ورنہ جلا دوں گا. تو بتائیے اس لوہے کے اندر جو آگ کی صفت پیدا ہو گئی وہ کیسے ہو گئی؟ وہ صفت اس کی اپنی ذاتی صفت نہیں تھی. جب اس نے اپنی ہستی کو آگ کی نظر کیا تو آگ نے اس کو اپنے رنگ میں رنگ لیا، آگ نے اپنی صفت کو اس کی صفت پر غالب کر دیا. اب یہ بھی آگ بن گیا، جو صفت آگ کی ہے وہ اس کے اندر اب ظاہر ہو رہی ہے، یہ بھی جلائے گا. تو اسی طرح جو اللہ والے اپنی ہستی کو اللہ کی ذات میں فنا کر دیتے ہیں اور فنا فی اللہ کے درجے پر پہنچ جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کو اپنے رنگ میں رنگ لیتا ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ پھر ان کو اپنے رنگ میں رنگ لیتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے بشری اوصاف کو مغلوب کر دیتا ہے اور اپنے اوصاف کو غالب کر دیتا ہے. پھر شکل و صورت کے اعتبار سے تو وہ بندہ ہی رہتا ہے، مگر اس کے اندر خدا کی صفتوں کا جلوہ نظر آتا ہے. ایک مثال اور پیش کروں. جس طرح لوہے میں آگ کی جلوے نظر آتے ہیں، اس سے بھی ایک آسان مثال پیش کروں. بعض لوگوں پر جن کا اثر ہو جاتا ہے. یہ ایک حقیقت ہے جس کا انکار کرنا جہالت ہے، کیونکہ یہ حقیقت قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، اور اب تو اہل یورپ نے بھی اس کو تسلیم کر لیا. جب کسی پر جن کا اثر ہوتا ہے تو وہ بندہ بولتا ہے، تو منہ بندے کا ہوتا ہے، زبان بندے کی ہوتی ہے، آواز بندے کی ہوتی ہے، لیکن جاننے والے کہتے ہیں جن بول رہا ہے، جن بول رہا ہے. تو کیا وہ بندہ جن بن جاتا ہے؟ جن سے انسانیت میں سے نکل کر جنوں کی جنس میں چلا جاتا ہے؟ نہیں. یا جن جو ہے وہ بندہ بن گیا کہ جنوں کی جنس میں سے نکل کر جن سے انسانیت میں آ گیا؟ نہیں، جن جن ہے، بندہ بندہ ہے. مگر ہوا کیا کہ بندے کے اوپر جب جن کا اثر ہوا تو جن نے بندے کے اوصاف مغلوب کر دیے اور اپنے اوصاف اس کے اوصاف پر غالب کر دیے. پھر اس بندے کا بولنا جن کا بولنا، حالانکہ منہ بندے کا، زبان بندے کی، آواز بندے کی،
تو مولانا روم رحمت اللہ علیہ مثنوی شریف میں یہ بیان فرما کے فرماتے ہیں کہ جن تو اللہ کی ایک مخلوق ہے، جب مخلوق کے اثر اور غلبے کا یہ حال ہے تو خالق کے اثر اور غلبے کا کیا حال ہوگا؟ جن بندوں پر اللہ کا، خالق کا اثر اور غلبہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے بشری اوصاف کو مغلوب کر کے اپنے اوصاف کو غالب کر دیتا ہے، پھر ان کا سننا رب کا سننا، ان کا دیکھنا رب کا دیکھنا، ان کا بولنا رب کا بولنا، وہ رب نہیں ہوتے، رب کی صفتوں کے مظہر بن جاتے۔ تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، بولو، خدا تعالیٰ ہر جگہ سے سنتا ہے یا نہیں؟ ہر جگہ دیکھتا ہے یا نہیں؟ تو یہ اللہ والے جب اللہ کی صفتوں کے مظہر ہو گئے، ان کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا ہو گیا، تو پھر یہ اللہ کی صفت کے مظہر بن کر یہ بھی ہر جگہ دیکھنے لگ جاتے، یہ بھی ہر جگہ کی آوازوں کو سننے لگ جاتے، پھر جو کچھ ان کی زبان سے نکلتا ہے وہی کچھ ہو جاتا ہے، پھر ہاتھ ان کے ہوتے ہیں اور قوت خدا کی کام کرتی ہے۔ چنانچہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جب قلعہ خیبر کا دروازہ اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا تو بعد میں 40 آدمی اس دروازے کو اٹھاتے تھے تو وہ اٹھتا نہیں تھا، تو انہوں نے کہا ہے علی، ہم سے تو یہ اٹھتا نہیں ہے، تو نے اکیلے کیسے اٹھا لیا تھا؟ تو حضرت علی نے فرمایا، خدا کی قسم میں نے اس کو قوت جسمانی سے نہیں، قوت ربانی سے اٹھایا، ہاتھ میرے تھے، قوت خدا کی کام کر رہی تھی۔ پھر یہ بغداد میں بیٹھے بیٹھے جو ڈوبتے جہازوں کو پار لگا دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی انہوں نے دیکھ کیسے لیا جہاز کہاں ہے، فریاد کیسے سن لی؟ تو ہم کہتے ہیں اس میں کوئی تعجب نہیں، ان کا دیکھنا رب کا دیکھنا، ان کا سننا رب کا سننا، اور ہاتھ ان کے ہوتے ہیں، قوت خدا کی کام کرتی ہے، تو وہ بغداد میں بیٹھے بیٹھے ڈوبتے جہازوں کو پار لگا دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تعجب نہ کرو، ہاتھ ان کے ہوتے ہیں، قوت ہماری کام کرتی ہے۔ تو ہمارا جو عقیدہ ہے کہ یہ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں اور تصرف کرتے ہیں، یہ عقیدہ کوئی بناوٹی نہیں، خود ساختہ نہیں، یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، اور تمام صوفیاء کرام کا اس پر اتفاق ہے۔ سارے صوفیاء کرام سب کے حالات پڑھ کر دیکھو، وہ اپنے پیروں مرشدوں کے مزاروں پر بھی جاتے تھے، نظر و نیاز بھی کرتے تھے، ختم درود بھی کرتے تھے، پھول بھی ڈالتے تھے، چادریں بھی چڑھاتے تھے، اور مصیبت کے وقت اپنے پیروں سے استمداد بھی کرتے تھے، مدد بھی مانگتے تھے۔ تو اگر یہ چیزیں شرک ہوتی تو شرک کرنے والا تو ظالم ہے، شرک کرنے والے کی تو نجات نہیں۔ تو اگر یہ باتیں شرک ہوں تو شرک کرنے والے اللہ کے پیارے کیسے بن سکتے ہیں، اللہ کے محبوب کیسے بن سکتے ہیں؟ تو جب یہ اللہ کے محبوب ہیں تو ماننا پڑے گا کہ یہ عقیدے اور یہ باتیں شرک نہیں۔ چنانچہ ہمارا سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ ہے، صاحب عرس سلطان الاولیاء حضرت خواجہ محمد زمان رحمت اللہ تعالی علیہ لیواری شریف والے سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ میں ہے۔ اس سلسلے کے آفتاب و مہتاب حضرت امام ربانی امام مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جس کا نام ہے مبدأ و معاد۔ مجدد صاحب فرماتے ہیں میری ایک روحانی منزل اٹک گئی، میں نے بڑا مجاہدہ کیا، ریاضت کی، تو وہ منزل طے نہیں ہوئی۔ آخر میں نے خواجہ خواجگان حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند کی روح سے مدد مانگی، پھر میں نے حضرت غوث اعظم سے مدد مانگی۔ تو مجدد صاحب فرماتے ہیں ان دونوں بزرگوں کی روحانی مدد سے وہ میری منزل طے ہو گئی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ سلسلہ ہم نے ایجاد نہیں کیا، شروع سے چلا آ رہا ہے۔ اللہ والے اپنے پیروں مرشدوں سے مدد مانگتے ہیں اور ان کی مدد ہوتی ہے، یہ اللہ والے سنتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ سیدھے سادے بھولے بھالے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ لوگ ایک بات کرتے ہیں، کہتے ہیں جی جب زندہ تھے نا اس وقت تو سنتے تھے، اب وہ مر گئے اب نہیں سنتے۔ تو یہ مسئلہ میں پہلے کر چکا ہوں، صرف اشارہ کرنا ہے۔ بولو، یہ دور سے سن لینا، دور تک دیکھ لینا، دور تک تصرف کر لینا، یہ جسمانی کمال ہے یا روحانی؟
روحانی کمال ہے نا. تو جب روحانی کمال ہے تو یہ تو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ روح تو مرتی ہی نہیں. جب روح باقی ہے تو ماننا پڑے گا کہ روح کے کمالات بھی باقی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ روح تو زندہ ہو اور روح کے کمالات مر جائیں. ارے جب روح باقی ہے تو روح کے کمالات بھی باقی ہیں. جب روح جسم کے پنجرے کے اندر رہ کر اتنے تصرفات کرتی تھی تو اب تو وہ جسم کے پنجرے سے آزاد ہو گئی. آزاد ہونے کے بعد اس کے تصرفات میں کمی نہیں ہوگی بلکہ اضافہ ہو جاتا ہے. چنانچہ میں دلیل پیش کرتا ہوں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی شخص اپنے کسی بھائی کی قبر پر جا کر کہے نا السلام علیکم یا اہل القبر یغفر اللہ لنا ولک، اے قبر والے تجھ پر سلام، اللہ ہمیں بھی بخشے تجھے بھی بخشے. انتا سلفنا، ایک کے لیے کہہ رہا ہوں نا اس لیے سیغے بدل رہا. تو ہم سے پہلے آ گیا وَنَحْنُ انشاءاللہ، ہم بھی تجھے ملنے والے. تو حضور فرماتے ہیں اگر کوئی اپنے بھائی کی قبر پر جا کر سلام کہے تو وہ قبر والا سلام کو سنتا بھی ہے اور سلام کہنے والے کو دیکھتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، میرا بھتیجا ہے، میرا بھانجا ہے، میرا دوست ہے، میرا مرید ہے. اور اگر کوئی ایسا تعلق نہ ہو تو پھر جس طرح ہم لوگ ایک دوسرے کو سلام کہتے ہیں لیکن ہمیں تعارف نہیں ہوتا، ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمارا مسلمان بھائی ہے، اسی طرح وہ سمجھتے ہیں. تو مرنے کے بعد قبر والا سلام کہنے والے کو دیکھتا بھی ہے، اس کے کلام کو سنتا بھی ہے، اس کو پہچانتا بھی ہے. یہ عام مسلمان کی شان ہے جو نبی. اب قبر کھود کے کسی زندے آدمی کو بالکل اسی طرح دفن کر دو جس طرح میت کو دفن کرتے ہیں، ذرہ برابر لحاظ نہ کرنا، نہ ترس کھانا. اسی طرح سلے ولے لا کے سیمنٹ وغیرہ لگا کے مٹی مٹی ڈال کے قبر بنا دو. اور قبر بنانے کے 2-4 گھنٹے کے بعد کوئی شخص جائے اور جا کر کہے او قبر والے بھائی تجھ پر سلام ہو، کیا حال ہے، ٹھیک ٹھاک ہو، کوئی تکلیف تو نہیں ہے، وہ اس طرح کی باتیں کر کے آ جائے. بعد میں قبر کھود کے اس کو نکالو اور اس سے پوچھو کہ بول کون آیا تھا اور اس نے کیا کہا. زندے کو دفن کر کے تجربہ کر لو، وہ کہے گا مجھے نہیں خبر کون آیا تھا، مجھے نہیں خبر اس نے کیا کہا. تو زندہ نہیں سنتا، زندہ نہیں دیکھتا. اور حضور فرماتے ہیں کہ وفات پانے والا دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے. تو معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد دیکھنے سننے کے ادراک وغیرہ میں کمی نہیں ہوتی بلکہ اضافہ ہو جاتا ہے. جب عام مومنوں کی یہ شان ہے تو اولیاء اللہ کی کیا شان ہو. تو اولیاء اللہ بعد از وفات بھی دیکھتے ہیں. جب بھی آپ کسی مزار پر جائیں یہ عقیدہ رکھو کہ یہ مزار والا مجھے دیکھ رہا ہے، میں جو سلام کہہ رہا ہوں یہ سن رہا ہے. کیوں کہ یہ حضور کا فرمان ہے کہ یہ قبروں والے دیکھتے اور سنتے ہیں. نہیں تو ایک بات میں اور عقلی طور پر کہتا ہوں، شریعت میں سلام کہنا ہی اس کو جائز ہے جو سنتا بھی ہو اور جواب بھی دیتا ہو. جو سنتا نہ ہو یا جواب نہ دے سکتا ہو اس کو سلام کہنا ہی جائز نہیں. مجھے بتاؤ کہ آپ جب اپنے گھر جاتے ہیں تو سب سے پہلے گھر کا دروازہ آتا ہے، گیٹ آتا ہے. تو آپ نے کبھی کہا ہے کہ گیٹ صاحب سلام علیکم، دروازہ صاحب سلام علیکم؟ آگے چلے گئے، کمرے میں داخل ہو گئے، صوفے پڑے ہوئے ہیں، قالین بچھے ہوئے ہیں، طرح طرح کی چیزیں پڑی ہیں. آپ نے کبھی ان کو سلام کیا ہے کہ صوفہ صاحب سلام علیکم، قالین صاحب سلام علیکم؟ کبھی آپ نے سلام نہیں کیا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ چیزیں سنتی نہیں ہیں، جواب نہیں دے سکتی، لہذا ان کو سلام کہنا بھی جائز نہیں ہے. تو اگر کوئی بیٹھا ہو، کوئی آدمی بیٹھا ہو، کوئی عزیز بیٹھا ہو یا گھر والے بیٹھے ہوں تو آپ جا کے کہتے ہیں السلام علیکم. آج کل رواج ہو گیا گھر والوں کو سلام نہیں کہتے، گھر والوں کو بھی جا کر سلام کہنا چاہیے. بیوی بیٹھی ہو تو اس کو بھی سلام کہنا چاہیے. آج کل میاں سلام نہیں کرتا، وہ کہتا ہے میری عزت گھٹ جائے گی، میری پوزیشن کے خلاف میں سلام کروں. نہیں، بیوی بھی بیٹھی ہو تو اس کو السلام کے ساتھ السلام علیکم کہا کرو. اور بیوی آئے اگر میاں بیٹھا ہو تو وہ بھی، یعنی جو بھی گھر میں بیٹھا ہو. اللہ فرماتا ہے جب کسی گھر میں داخل ہو وہ وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، تو گھر والوں کو سلام کہو. کیوں سلام کہتے ہیں؟ ہمارا عقیدہ یہ سنتے بھی ہیں
جواب بھی دیتے ہیں. تو سلام کہنا ہی اس کو ہے جائز ہے جو سنتا بھی ہو جواب بھی دیتا ہو. اب بتائیے، آپ کراچی میں رہتے ہیں، آپ کے ماموں جان لاہور میں رہتے ہیں، وہ کراچی آئے، بھانجے کو بڑا اشتیاق ہوتا ہے ماموں کو ملنے، اور ماموں کو بڑا اشتیاق ہوتا ہے اپنے بھانجے کو ملنے کا. تو ماموں جی آئے اور تھکے ہوئے تھے، آتے ہی سو گئے، نیند غالب آ گئی. تو بھانجا سوئے ہوئے مامے کے پاس جا کر گئے، ماما جی السلام علیکم. تو بولو ستے ہوئے مامے نو سلام کرنا جائز ہے؟ ابے سوئے ہوئے مامے کو سلام کہنا جائز ہے؟ نہیں، کیونکہ وہ سنتا نہیں. جب سنتا نہیں تو سلام کہنا بھی جائز نہیں. چلے گئے ہوں باتھ روم میں، آپ لوگ کہتے ہیں لیٹرین، کوئی کہتا ہے بیت الخلا، کوئی اور کچھ بھی لفظ کہتا ہے. یہاں ایک قوم ہے کراچی میں، انہوں نے بڑا ہی اچھا نام رکھا ہے اس کا، انہوں نے نام رکھا ہے سوچستان. اور یہ حقیقت ہے کہ جو سوچ وہاں آتی ہے کسی جگہ نہیں آتی. میں نے کہا یہ نام انہوں نے بڑا اچھا رکھا ہے. خیر یہ تو ہو گیا لطیفہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے. تو اگر آپ کے ماموں جان السلام علیکم تو بولو اس وقت ماموں کو سلام کہنا جائز ہے؟ وہ اندر سنتا نہیں ہے، سنتا ہے مگر اس حالت میں جواب نہیں دے سکتا، لہذا سلام کہنا بھی جائز نہیں. اچھا آئیے اب ذرا دوسری طرف بدلیں. آپ کے ماموں جان آئے، انہوں نے آتے ہی نماز پڑھنی شروع کر دی. اب وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور بھانجا آگے جا کر کھڑا ہو جائے گا، ماما جی السلام علیکم. تو بولو نماز پڑھتے ہوئے مامے کو سلام کرنا جائز ہے؟ نہیں، وہ سنتا نہیں، سنتا ہے مگر اس حالت میں جواب نہیں دے سکتا، لہذا سلام کہنا ہی جائز نہیں ہے. ان مثالوں سے آپ حضرات سمجھ جائیں گے کہ شریعت میں اسلام میں سلام کہنا ہی اس کو جائز ہے جو سنتا بھی ہو اور سن کر جواب بھی دیتا ہو. جو سنتا نہیں، جو جواب نہیں دیتا، اس کو سلام کہنا ہی جائز نہیں. تو یہ جو ہم جا کر کہتے ہیں قبرستان میں السلام علیکم یا اہل القبور، اگر وہ سنتے نہیں تو ہم کہتے کس کو ہیں؟ ماننا پڑے گا وہ سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں. یہاں سے ایک مسئلہ اور بھی حل ہو گیا. آپ پانچوں وقت نماز میں کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو تجھ پر اے نبی، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں. تو اگر نبی کریم سنتے ہی نہیں تو آپ سلام کہتے کس کو ہیں؟ ارے جو سنتا نہ ہو اس کو تو سلام کہنا ہی جائز نہیں ہے. یاد رکھو ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سنتے بھی ہیں اور سن کر جواب بھی ارشاد فرماتے. خیر یہ ضمناً باتیں آ گئیں، یہ سنتے ہیں کیونکہ یہ سننا روحانی صفت ہے، یہ تصرف کرنا روحانی صفت ہے، اور روح کو موت نہیں آتی. یہ زندہ ہوتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں اور تصرف کرتے ہیں. اب دو باتیں کر کے میں گفتگو ختم کروں گا. اولیاء اللہ کے یوم وفات کو یوم عرس کیوں کہتے ہیں؟ بہت مختصر عرض کروں گا. عرس کے معنی ہے کہ شادی ہونا، تو کیا کہتے ہیں کہ آج فلاں کا عرس ہے، کیونکہ عرس کے معنی شادی کے. اسی واسطے دولہے کو بھی اور دلہن کو بھی عروس کہتے ہیں. عربی میں کیا کہتے ہیں؟ عروس. دولہے کو بھی اور دلہن کو بھی. تو جس وقت یہ اللہ والے مومن صالح انتقال کرتا ہے تو آپ نے بارہا سنا ہوا، میں نے اشارہ ہی کرنا ہے کہ جب دفن کرنے والے روح اس بندے میں لوٹا دی جاتی ہے، فرشتے اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں تو سوال کرتے ہیں من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ قبر والا مومن ہوتا ہے تو کہتا ہے میرا رب ہے. تو قبر والا مسلمان ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے دین یا الاسلام، میرا دین اسلام. تیسرا سوال کرتے ہیں من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ تو وہ قبر والا مومن ہوتا ہے تو کہتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو ہی وہ سرکار کا نام لیتا ہے تو اس قبر والے کی آنکھوں سے پردے اٹھ جاتے ہیں، اس کو سرکار سامنے نظر آتے ہیں. تو فرشتے کہتے ہیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ مرد کامل جو تیرے سامنے جلوہ افروز ہے ان کو پہچانتا ہے؟ ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو اگر قبر والا مومن ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھ سے کیا پوچھتے ہو، یہ تو میرے آقا و مولا حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کا ذکر سن کے جھومتا تھا، جن کا نام سن کے چومتا تھا، جن کے دیدار کو ترستا تھا. تو جب وہ سرکار کو پہچانتا ہے
تو پھر اس کی قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے، اس کی قبر کا تعلق جنت کے ساتھ کر دیا جاتا ہے، اس کی قبر ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وسیع ہو جاتی ہے، گلزار بن جاتی ہے۔ تو فرشتے پھر کیا کہتے ہیں؟ یہ لفظ غور سے سنو، فرشتے اس قبر والے مومن صالح سے کہتے ہیں نم کنومت العروس، نم کنومت العروس کا دن، اے قبر والے تجھے کونین کا دولہا مصطفیٰ ملا ہے، تیرے واسطے خوشی کا دن۔ اللہ یا رسول۔ تو اولیاء اللہ کے مطلب شادی کا دن، خوشی کا دن، کیونکہ محبوب حقیقی کا وصال نصیب ہوتا ہے، آخرت کی منزل میں کامیاب ہوتا ہے، اس کی قبر گلزار بن جاتی ہے۔ تو اب مجھے بتاؤ، جب ہمارے آقا اور ہمارے مولا کے واسطے خوشی کا دن ہو تو آقا کے لیے جو دن خوشی کا دن ہوتا ہے وہ غلاموں کے لیے اور عقیدت مندوں کے واسطے بھی خوشی کا دن ہوتا ہے۔ چنانچہ مجھے بتاؤ، تمہارا کوئی افسر ہو، جو بادشاہ ہو یا کوئی ہو، اس کے لیے کوئی خوشی کا دن ہو، یوم سالگرہ وغیرہ ہو، تو آپ تحفے لے کر جاتے ہیں یا نہیں؟ کوئی مٹھائی کا ڈبہ لے جائے گا، کوئی ٹوکری فروٹ کی لے جائے گا کہ صاحب آپ کے وہ سالگرہ ہے، خوشی کا دن ہے تو یہ میں ہدیہ لایا ہوں۔ تو جو دن آقا کی مالک کی خوشی کا دن ہوگا وہ غلاموں کے واسطے بھی خوشی کا دن ہوگا، ہاں دشمنوں کو اس دن خوشی نہیں ہوگی۔ تو یہ اولیاء اللہ ہمارے آقا ہیں، ہمیں ان سے عقیدت ہے، ہمیں ان سے محبت ہے، تو ان کے لیے جو خوشی کا دن ہوتا ہے وہ ہمارے لیے بھی خوشی کا دن ہوتا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس دن میں ان کی بارگاہ میں ہدیے پیش کرتے ہیں۔ اب ان کے لیے ہدیہ کیا ہے کہ آپ قرآن پڑھیں، ذکر اذکار کریں، صدقہ خیرات کریں اور ان کی روح کو ثواب ہدیہ کریں۔ تو یہ دن چونکہ ان کے واسطے خوشی کا دن ہوتا ہے، اس واسطے اس خوشی میں شرکت کرنے کے واسطے ہم بھی ہدیے اور تحفے پیش کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا عرس کرنا، قرآن خوانیاں کرنا، صدقے خیرات کر کے ان کی روحوں کو ثواب پہنچانا، یہ ہدیے پیش کرنا ہے کہ یہ دن تمہارے واسطے خوشی کا دن ہے تو ہمارے واسطے بھی خوشی کا دن ہے، اس واسطے ہم ہدیے اور تحفے پیش کر رہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، معلوم ہوا کہ ہمارے سارے جو معمولات ہیں یہ سب قرآن حدیث سے ثابت ہے، سلف صالحین سے طریقہ چلا آ رہا ہے۔ جو روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، ان کا منع کرنا شریعت اور طریقت کے خلاف ہے، کرنا شریعت اور طریقت کے خلاف نہیں۔ اب آخر میں ایک مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ یہ جو بیعت کا سلسلہ ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، جو نصیحت کی باتیں تھیں حضور ان کو فرماتے تھے اور بیعت لیتے تھے۔ ایک ہوتی ہے بیعت جہاد کہ بیعت کرتے ہیں کہ ہم لڑیں گے، جانیں دے دیں گے، قدم پیچھے نہیں ہٹائیں گے۔ ایک ہے بیعت ارشاد، یعنی رشد و ہدایت کے واسطے بیعت ہونا کہ ہم کسی کامل پیر کے ہاتھ پر بیعت کر کے نیک بن جائیں، ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہو جائے اور ان کے ذریعے سے رسول اللہ تک تعلق ہو جائے، ہمیں رشد و ہدایت حاصل ہو۔ اچھا بھائی ذرا دھیان کرو، ادھر سوو نہیں، توجہ سے میری بات سنو، میں بھی ختم کرنے لگا ہوں۔ بولو بیعت کا سلسلہ کہاں سے چلا؟ حضور نبی کریم علیہ السلام، حضور نبی کریم علیہ السلام کا جب وصال ہوا تو خلیفہ کون بنا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ تو وہ حضور کے ان کے ساتھ کیا رشتہ تھا؟ کوئی رشتہ تھا؟ حالانکہ حضور کے چچا زاد بھائی حضرت علی موجود تھے اور حضور نے ان کو پالا تھا۔ جب وہ بچے تھے ابھی حضور ان کو اپنے گھر میں لے آئے تھے تو خود حضور نے ان کو پالا تھا، کیونکہ حضرت ابو طالب کی مالی حالت کمزور تھی اور اولاد زیادہ تھی، تو حضور نے اپنے دوسرے چاچا حضرت جعفر سے ذکر کیا کہ ابو طالب کی حالت کمزور ہے تو ایک بچہ تم لے لو، ایک میں لے لیتا ہوں، دونوں کو پالتے ہیں تاکہ کچھ ان کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ تو حضور نے حضرت علی کو لے لیا۔ تو حضرت علی کو حضور نے پالا تھا گھر میں،
اور جب حضور نے نبوت کا دعویٰ کیا اس وقت ان کی عمر 8 سال یا 10 سال تھی، تو وصال کے وقت کتنی ہوئی؟ 23 سال نبوت کے، 23 اور 8 ہیں کتنے؟ 31 یا 33 برس کی عمر تھی۔ اگر 10 سال مانے جائیں تو 33 ہو گئے، اور اگر 8 سال کی عمر مانی جائے دعوی نبوت پھر 31، تو وہ جوان بھی تھے، چچا زاد بھائی بھی تھے، حضور نے خود ان کو پالا تھا۔ ان کو حضور نے خلیفہ نہیں بنایا، بلکہ ابو بکر صدیق کو اپنی ظاہری حیات میں اپنا امام اپنی جگہ پر کھڑا کر کے مسلمانوں کا امام بنا دیا۔ کہنا یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کون خلیفہ بنا؟ جو حضور کی اولاد میں سے نہیں تھا، حضور کی برادری میں سے نہیں تھا، کہ حضور کی برادری تو بنی ہاشم ہے، ہاشم کی اولاد تو حضرت ابو بکر صدیق تو ہاشمی نہیں ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے۔ بولو اس وقت حضرت امام حسن اور امام حسین تھے یا نہیں تھے؟ اور وہ کیا تھے؟ نواسے۔ تو حضور نے نواسے کو بنایا خلیفہ، اپنا جانشین بنایا؟ نہیں بنایا۔ تو جب حسن حسین جیسے نواسے خلیفے نہیں بنے، تو آج اگر کوئی کہے کہ جی نواسے کا ہی حق ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میاں کہاں ہے؟ مگر شریعت طریقت کا یہ مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ روحانی جانشینی وراثت نہیں ہے، یہ اہلیت اور صلاحیت کی بنا پر ہوتی ہے۔ چلیے آگے چلیے، بتا بولو۔ حضرت عمر فاروق، تو کیا حضرت عمر فاروق ان کی اولاد میں سے تھے؟ حالانکہ حضرت ابو بکر کے جوان بیٹے تھے، اور نبی کریم کے صحابی بھی تھے حضرت عبد الرحمن اور حضرت محمد۔ ان کو اپنے بیٹوں کو آپ نے خلیفہ نہیں بنایا اور حضرت عمر کو خلیفہ بنایا۔ کیوں؟ کہ آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر اہلیت رکھتے، صلاحیت رکھتے۔ چنانچہ بڑی پیاری بات ہے، حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اے عمر میں تجھے خلیفہ مقرر کرتا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ مجھے خلافت کی ضرورت نہیں۔ فرمایا اے عمر تجھے خلافت کی ضرورت نہیں، مگر خلافت کو عمر کی ضرورت ہے۔ تجھے تو خلافت کی ضرورت نہیں ہے، مگر خلافت کو تیری ضرورت ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے اپنی اولاد کو خلیفہ نہیں بنایا بلکہ حضرت عمر کو بنایا، اہلیت اور صلاحیت کی بنا پر۔ چلیے، حضرت عمر نے کس کو خلیفہ بنایا؟ حضرت عثمان غنی کو۔ کیسے بنایا تھا؟ سنو میں تمہیں بتاؤں۔ حضرت عمر کے بیٹے نہیں تھے، حضرت عمر کے بیٹے سے ابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر بڑے فاضل تھے، بڑے محدث سے ابی ہیں، وہ بڑی حدیثیں ان سے روایت ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر سے۔ حضرت عمر بھی سے ابی، ان کے بیٹے بھی سے ابی رسول۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنا جانشین نہیں بنایا، بلکہ انہوں نے 6 آدمیوں کا ایک بورڈ بنا دیا۔ آج کل کی اصطلاح میں بورڈ کہتے ہیں۔ 6 آدمی مقرر کر دیے، اور ان 6 آدمیوں کو کہا کہ تم 6 کے 6 ہی اہلیت اور صلاحیت رکھتے، تو آپس میں تم بیٹھ کر فیصلہ کر لو کہ جو تم میں جس پر سب کے سب رضامند ہو جائیں۔ مشورے بھی لیے گئے، سب کچھ کیا گیا، تو حضرت عثمان کو بنایا۔ میں نے بتانا یہ تھا کہ حضرت عمر نے بھی اپنی اولاد میں سے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، حضرت عثمان نے بھی اپنی اولاد میں سے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا۔ تو اس طرح یہ جو سلسلہ چلا رہا ہے نا طریقت کا اور بیعت کا، یہ اولاد پر ہی نہیں ہے بلکہ اہلیت اور صلاحیت کی بنا پر ہوتا ہے۔ جو گدی کو سنبھال سکے، جو چلا سکے، جس میں صلاحیت ہو، جو صاحب مقام ہو، جس نے اہل اللہ کی صحبت حاصل کی ہو، جو سمجھتا ہو، اسی کو یہ ڈیوٹی، یہ امانت سپرد کرنی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو، یعنی جو اہلیت رکھتے ہیں ان کو امانت دو۔ دیکھیے نا، میں ایک بات کرتا ہوں، دیکھنا یہ چاہیے کہ کام چلا کون سکتا ہے، اہلیت کون رکھتا ہے۔ ایک ہے پائلٹ جو جہاز چلاتا ہے، اور ایک ہے مولوی جو بہت بڑا محدث ہو، مفسر ہو، فقیہ ہو،
نمازی ہو، پرہیزگار ہو، تہجد گزار ہو، تو کوئی کہے اور میاں یہ پائلٹ نہ نماز پڑھتا ہے نہ روزہ رکھتا ہے، اس کو کیوں، اس کے سپرد کیوں جہاز کرتے ہو؟ یہ مولوی صاحب ماشاءاللہ بڑے محدث ہیں، بڑے مفسر ہیں، بڑے فقیہ ہیں، تہجد گزار ہیں، یہ جہاز ان کے سپرد کرو، یہ چلائیں گے۔ تو جاننے والے کہیں گے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مولوی صاحب محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، مگر چونکہ یہ جہاز چلانا نہیں جانتے تو وہاں بھی تو نہیں نا پھیرنی، وہاں تو جہاز چلانا ہے۔ اور یہ پائلٹ جو ہے یہ اگرچہ محدث مفکر نہیں مگر جہاز چلانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اسی کا ہی سپرد کرو، اس کے عملوں کا نہ دیکھو، اس کے ہنر کو دیکھو۔ تو چنانچہ وہ ایک ہے نا لطیفے کا لطیفہ، وہ مولوی صاحب بیٹھے کشتی میں، تو وہ کشتی چلانے والا جو تھا نا، کیا بولتے ہیں آپ اس کو، ملاح، ہم تو اس کو ملاح ہی کہتے ہیں۔ تو مولوی صاحب نے پوچھا ملاح صاحب سے کہ بھائی تو نے صرف ناو پڑھی ہے؟ صرف ناو مطلب یہ ہے کہ عربی جاننے کے قاعدے ضابطے، گرامر، تو نے پڑھی ہے صرف ناو؟ اس نے کہا جی مجھے کیا خبر ہے صرف ناو کس کو کہتے ہیں، میں نے نہیں پڑھی۔ مولوی صاحب کہیں گے تو نے تو اپنی آدھی زندگی برباد کر، تیری آدھی زندگی برباد ہو گئی۔ تو کہیں گا چلو شکر ہے جی آدھی تو باقی ہے، آدھی تو برباد ہو گئی۔ تھوڑی دور گئے تو وہ کشتی اچکولے کھانے لگ گئی، بالکل ڈوبنے کے قریب ہو گئی۔ تو ملا نے پوچھا مولوی صاحب تیرنا جانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا میری تو آدھی گئی تھی، تمہاری ساری خطرے میں، میری تو آدھی گئی، ڈوب جاؤ گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہر ایک فن جو ہوتا ہے اس فن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگ پیدا کیے، لکل فن رجال، ہر فن کے لیے کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ تو جو جس فن کا ماہر ہو، جو جس فن کو نبھا سکتا ہو، چلا سکتا ہو، اسی کے سپرد کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کوئی جائیداد ہے، یہ ایک مقام ہے، اور یہ اسی کے سپرد ہونا چاہیے جو اس کی صلاحیت رکھتا ہو اور جو اس مقام کو طریقے کے مطابق نبھا سکتا ہو۔ تو یہ میں نے مسئلہ اس لیے کیا ہے کہ لیواری شریف جو ہماری بہت بڑی روحانی درگاہ شریف ہے، ہم بھی اس درگاہ کے ادنا ترین غلاموں میں سے ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ بتایا ہے کہ میرا اس درگاہ شریف سے بڑا گہرا تعلق، کیونکہ ہمارے پیر و مرشد جو ہیں پنجاب میں شیر ربانی اور غوث سمدانی حضرت میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمت اللہ علیہ، ان کا یہ پیر خانہ ہے لیواری شریف، براہ راست نہیں، چند واسطوں سے، ان کے پیر پھر آخر ان کے پیر یہ ہیں، یعنی ہمارے شجرے میں ان کا نام آتا ہے۔ تو یہ تو ہمارے پیروں کے بھی پیر ہوئے، تو ہم ان کے ادنا غلاموں میں سے ہیں۔ ہمارا اس درگاہ شریف کے ساتھ تعلق ہے کیونکہ ہمارے پیر ان کے مریدوں کے مرید ہیں، تو یہ ہمارے پیروں کے پیر ہوئے۔ تو اس واسطے میں ہمیشہ چاہتا ہوں، اور یہ حقیقت میں کہوں گا کہ ہمارے دلوں میں شوق پیدا کرنے والے، شوق تو پہلے بھی تھا مگر اس میں اضافہ کرنے والے اور ہمیں وہاں لے جانے والے یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے دادا جان، دادا بھائی، یہ ہمارے غلام محمد بھائی ہیں، عبداللہ بھائی ہیں، ان کو لوگ کہتے ہیں نا دادے جو ہوئے، یہ سب کے دادے ہیں۔ تو یہ مجھے لے کے جاتے، یہ ان کی بڑی مہربانی ہے، نہیں تو جانا آنا عقیدت سے آدمی جائے سبحان اللہ، مگر یہ ساتھ لے جاتے ہیں تو یہ ہمت بڑھ جاتی۔ آج بھی یہ ساتھ لے آئے، ورنہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ آج عرس کا دن ہے، کیونکہ وہاں لیواری شریف میں تو یہ تاریخیں نوٹ کرتے ہیں باقاعدہ، تاکہ ہمیشہ یہ تاریخیں پیش نظر رہیں۔ تو بہر صورت لیواری شریف کی درگاہ شریف بہت بڑی درگاہ ہے، اور اس درگاہ کے اب سجادہ نشین مقرر ہوئے ہیں۔ ہمارے قبلہ جو سجادہ نشین ہیں وہاں حضرت قاضی احمد رحمت اللہ علیہ کے بھی، اور انہی کو مقرر کیا گیا ہے درگاہ لیواری شریف کے سلسلے میں۔ تو اس سلسلے میں آپ حضرات کسی قسم کا تردد نہ کریں، شک نہ کریں۔ جب بڑے حضرت صاحب ان کو مقرر کر گئے، خلیفہ ہوتا ہے، ہمیں کسی سے کوئی اناد نہیں، ہمیں کسی سے کوئی مخالفت نہیں۔ جو بھی حضرت سے تعلق رکھتے ہیں اور حضرت کی اولاد میں سے ہیں یا کسی قسم کا بھی تعلق اور نسبت ہے،
ہم ان سب کا احترام کرتے ہیں، سب سے عقیدت محبت رکھتے ہیں، لیکن اصول طریقت یہ ہے کہ جن کو بزرگ مقرر کر جائیں یا جو صاحب صلاحیت ہو وہی جانشین اور خلافت کا حقدار ہوتا ہے۔ تو میاں فیض محمد صاحب قبلہ بلا شبہ اہلیت بھی رکھتے ہیں، صلاحیت بھی رکھتے ہیں، پرانے تجربہ کار ہیں، اور ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے، آپ سے گفتگو بھی کیا ہے نجی طور پر، آپ بڑے علم والے بھی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ واز وغیرہ نہیں کرتے، لیکن ان کو معلومات دینی بہت زیادہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے۔ میں ان الفاظ پر گفتگو ختم کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آستانہ عالیہ دیواری شریف کو، حضرت قاضی احمد اور جتنے بھی ہمارے بزرگان دین کے آستانے ہیں، اللہ ان سب کو سلامت با کرامت رکھے، اور جتنے لوگ بھی ان آستانوں پر جاتے ہیں سب اور ان کی برکت سے دو جہانوں میں اللہ تبارک و تعالی ہم پر کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ